بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز بچوں، اس سے پہلے آپ نے اسم کے اعراب کی 3 قسمیں پڑھی، جن میں اعراب بالحرکت کا بیان تھا۔ تو پہلی قسم تھی کہ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ ہو۔ یہ اعراب مفرد منصرف صحیح، جاری مجرائے صحیح اور جمع مکسر منصرف کا۔ دوسری قسم ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر کسرہ کے ساتھ، یہ جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے۔ تیسری قسم ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ اور نصب و جر فتحہ کے ساتھ، یہ اعراب غیر منصرف کا ہے۔ اب آج کے سبق میں چوتھی قسم شروع ہونے جا رہی ہے، اور یہاں سے 3 قسمیں، چوتھی، پانچویں اور چھٹی، یہ اعراب بالحرف سے تعلق رکھتی ہیں۔ الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ اور نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ ہو، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب حرف کے ذریعے آئے اور الگ الگ حرف کے ذریعے آئے۔ تو رفع واو کے ساتھ اور نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ، یہ اعراب کس کا ہے آگے بیان کرتے ہیں۔ وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اور یہ اعراب صرف خاص 6 اسما کا ہے، بشرطے کہ وہ مکبر ہوں، مفرد ہوں، غیر یاء متکلم کی جانب مضاف ہوں۔ دھیان دیجئے کہ یہ اعراب صرف 6 اسموں کا ہے، وہ بھی مخصوص اسم ہے، اور ان کے اس اعراب سے معرب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مکبر ہوں، یعنی مصغر نہ ہوں، ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موحد یعنی مفرد ہوں، مثنی اور جمع نہ ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہوں، بغیر اضافت کے نہ ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ غیر یاء متکلم کی جانب مضاف ہوں، یاء متکلم کے علاوہ کی جانب مضاف ہوں، یاء متکلم کی جانب مضاف نہ ہوں۔ تو جب یہ چاروں شرطیں پائی جائیں گی، تب ان 6 اسما کا یہ اعراب ہوگا جو یہاں بیان کیا گیا کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ۔ وہ 6 اسما کون ہیں آگے ذکر کرتے ہیں۔ وَهِيَ أَخُوكَ وَأَبُوكَ وَهَنُوكَ وَحَمُوكِ وَفُوكَ وَذُو مَالٍ۔ تو یہ 6 اسما اخ، اب، ہن، حم اور فم اور ذو ہیں۔ یہاں پر ذکر کیا مصنف نے اخو کا، ابو کا، کیونکہ ان کا اعراب، یہ اعراب تبھی آئے گا جب یہ اضافت کے ساتھ ہوں، اور اضافت بھی یاء متکلم کے غیر کی طرف ہو۔ تو اخو کا اس طریقے سے ذکر کیا، کاف کی طرف مضاف کرتے ہوئے۔ تو اخو کا ہو، چاہے اخوہو ہو، یعنی ہو ضمیر کی طرف، ضمیر غائب کی طرف اضافت کی جائے، چاہے ضمیر مخاطب کی طرف کی جائے، یا ضمیر متکلم میں نا کی طرف کی جائے، بہر صورت ان کا اعراب یہی آئے گا۔ صرف یاء متکلم کی جانب جب اضافت ہوگی تب یہ اعراب نہیں آئے گا، کیونکہ اس صورت میں اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تو اخ مانے بھائی، اور اب کا معنی جانتے ہیں والد۔ ہنو کا میں ہن جو لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز یا ایسی بات جس کا ذکر ناپسندیدہ ہو، برا ہو۔ کبھی اس کا ترجمہ شرمگاہ سے بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی ذکر
قبیح اور برا سمجھا جاتا ہے۔ حموکی، 4 میں اضافت جو ہے وہ کاف ضمیر مخاطب مذکر کی طرف کی ہے، لیکن حموکے میں اضافت کاف مخاطبہ یعنی واحد مؤنث حاضر کی جانب کی، اس لیے کہ ہم عورت کے سسرالی رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ مشہور طور پر ہم کا ترجمہ دیور کیا جاتا ہے، تو عورت کے جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں جیسے دیور، تو ان کو ہم کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کے ساتھ خاص ہیں وہ رشتہ دار، اس لیے ہم کی اضافت کاف مخاطبہ کی جانب کی، واحد مؤنث حاضر کی جانب۔ فو کا تو ہمن ہے جس کا معنی دیور یا عورت کے سسرالی رشتہ دار، اور فمن جس کا معنی منہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اخن اصل میں اخون ہے، ایسے ہی ابن ابون اور ہنن ہنون اور حمن حمون، ان سب کے آخر کا واو گرا دیا گیا ہے بغیر اضافت کے۔ جب آپ بولیں گے تو اخن ابن ہنن حمن بولیں گے، اور فوکا جو ہے جس کا معنی منہ ہوتا ہے، تو یہ اصل میں فمن بولا جاتا ہے مفرد بغیر اضافت کے، لیکن وہ اصل میں ہے فوہن، فا واو اور ہا، اس کی جمع آتی ہے افواہ، یہ جمع ہی اس بات کا قرینہ ہے کہ اس کا واحد فوہن ہے۔ تو ہا کو خلاف قیاس حذف کر دیا گیا، اور واو بھی چونکہ ہونٹ سے ادا ہوتا ہے اور میم بھی ہونٹ سے ادا ہوتی ہے، تو قریب المخرج ہونے کی وجہ سے واو کو میم سے بدل دیا تو فمن ہو گیا۔ اس کی جمع جب لاتے ہیں تو افواہ آتی ہے۔ جب اس کی اضافت یہاں کی جائے گی تو فمو کا نہیں بلکہ اس کی میم کو گرا کر کے فو کا، فا کا اور فی کا بولیں گے۔ ذو مالن، یہاں ذو کی اضافت کاف کی طرف نہیں کی جیسا کہ سب میں کیا، بلکہ مال کی طرف کی جو اس میں ظاہر ہے۔ تو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اس کی اضافت اس میں ظاہر اور اس میں جنس کی طرف ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر اس کی اضافت کاف ضمیر کی طرف نہیں کیا۔ تو یہ 6 اسماء ہیں، ان کا اعراب حالت رفع میں الف واو کے ساتھ، نصب میں الف کے ساتھ اور جر میں یا کے ساتھ ہوگا۔ تقولو، آپ کہیں گے جاءنی اخوک ورأیت اخاک ومررت باخیک، وکذا البواقی، اور ایسے ہی بقیہ 5 اسماء کی مثال بنا لی جائے۔ الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها، 5ویں قسم یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ اور نصب و جر یائے ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ تو رفع آئے الف کے ساتھ اور نصب و جر اس یا کے ساتھ جس کا ما قبل مفتوح ہو، جس کے پہلے یا سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر فتحہ ہو، زبر ہو۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ، اور یہ اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ اور کلا و کلتا کے ساتھ جبکہ وہ ضمیر کی جانب مضاف ہو، اور اثنانی اور اثنتانی کے ساتھ۔ مثنیٰ، یہاں پر دھیان دیں، مثنیٰ وہ اسم کہلائے گا کہ جس کا اس کے لفظ سے واحد آتا ہو اور واحد کے آخر میں الف نون یا یا ما قبل مفتوح نون بڑھایا گیا ہو اور 2 کا معنی پیدا ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کلا اور آگے اثنانے و اثنتانے الگ سے ذکر کرنا پڑا، یہ مثنیٰ میں شامل نہیں۔ ان کو ملحق بالمثنیٰ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثنیٰ سے تثنیہ سے ملحق ہے، مگر یہ خود تثنیہ نہیں، اس لیے کہ کلا یہ لفظاً مفرد ہے، اس کا کوئی مفرد نہیں آتا۔ تو کلا اور کلتا یہ دونوں لفظاً مفرد ہیں لیکن معنن تثنیہ ہیں، کہ تثنیہ کی تاکید کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ کلا الرجلین، کلتا الرجلین،
اور الرجلانی کلاہما المرأتانی کلتاہما. تو جب کلا مضاف ہوگا ضمیر کی طرف تب اس کا یہ اعراب ہوگا تثنیہ والا کلاہما و کلیہما. لیکن جب اس کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف کر دی جائے اور کہیں آپ کلا الرجلین کلتا المرأتین تو اعراب تقدیری ہوگا، کیونکہ کلا کے آخر میں جو الف مقصورہ ہے وہ حرکت کو قبول کرنے والا نہیں. وہ اثنانی و اثنتانی، یہی حال اثنانی اور اثنتانے کا بھی ہے کہ یہ بھی لفظاً تثنیہ نہیں بلکہ لفظاً مفرد ہیں، گنتیاں ہیں. واحد اثنان اور مؤنث کے لیے اثنتان. تو لفظاً مفرد ہیں لیکن معنن کیا ہے، دو کا معنی دیتے ہیں، اور وزن بھی تثنیہ والا ہے. اس وجہ سے یہ ملحق بالمثنى اور وہی اعراب ان کو دیا گیا. تو تین چیزوں کا اعراب یہ پانچویں قسم والا ہے کہ یہ اعراب تثنیہ کا ہے اور کلا و کلتا کا، جبکہ وہ ضمیر کی جانب مضاف ہوں، اور اثنان اور اثنتان کا. تقول جاءنی الرجلان کلاہما و اثنان و اثنتان، یہ حالت رفع کی مثال ہوئی، سب الف کے ساتھ آئے. وَرَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَإِثْنَيْنِ وَإِثْنَتَيْنِ، یہ حالت نصب کی مثال ہے کیونکہ رأیتو کا مفعول بھی بن رہے ہیں، اسی لیے یہاں یہ ما قبل مفتوح ہے. الرجلین کلیہما واثنین واثنتین ومررت بالرجلین کلیہما واثنین واثنتین، یہ حالت جر کی مثال ہے با حرف جار کی وجہ سے. السادس ان يكون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها. چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور نصب و جر یاء ما قبل مکسور کے ساتھ. تو حالت رفع میں واو آئے جس سے پہلے ضمہ ہو، اور حالت نصب و جر میں یا آئے جس سے پہلے کسرہ ہو. وَيُخْتَصُّ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور یہ اعراب جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے. وَأُولُو وَعِشْرُونَ، اور اولو کے ساتھ، اور عشرون مع اخواتها، اور عشرون تا تسعون کے ساتھ. اخواتها، عشرون کے اخوات سے مراد جو دہائیاں ہیں تسعون تک، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، یہ ساری دہائیاں مراد ہیں. تو یہ اعراب بھی تین چیزوں کا ہے، جمع مذکر سالم کا ہے. جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جمع مذکر سالم وہ جمع ہے کہ جس کے واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، یا جائے ما قبل مکسور اور نون مفتوح بڑھایا گیا ہو. ظاہر سی بات ہے واحد کے آخر میں بڑھایا جائے گا تو واحد کا وزن سلامت ہوگا، اس لیے سالم کہتے ہیں. اور چونکہ یہ جمع مذکر عاقل کے ساتھ خاص ہے اسی لیے اس کو جمع مذکر سالم کہا جاتا ہے. یہیں سے ایک بات اور پتہ چل گئی ہوگی آپ کو کہ ہم نے تعریف میں کہا ایسی جمع ہے جس کے واحد کے آخر میں. تو جمع مذکر سالم کے لیے ضروری ہے کہ اس سے اس کا مفرد آتا ہو، لہذا اگر اس سے اس کا مفرد نہیں آتا اور وزن ایسا پایا جاتا ہے اور معنی جمع کا پایا جاتا ہے تو وہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، اس کو ملحق بجمع المذکر سالم کہیں گے. اسی لیے آگے انہوں نے اولو کو اور عشرون مع اخواتها کو الگ کر دیا، جمع مذکر سالم میں شامل نہیں کیا. مسلمون صرف یہاں پر جمع مذکر سالم کی مثال ہے. اور صحیح معنوں میں مصنف علیہ الرحمہ نے جو مثال دی نحو کے بعد مسلمون، یہ جمع مذکر سالم میں چونکہ مشہور وزن وہ مسلمون یعنی واو ما قبل مضموم کا ہے اس لیے اسی کو بیان کر دیا، ورنہ اگر ترکیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نحو مسلمینہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں مقصود لفظ بیان کرنا. ایسے ہی اولو وغیرہ بھی اوپر آپ کلا اور اثنانے پڑھ کے آئے ہیں،
تو دیکھیں تو ان کا عطف جمع المذکر السالم پر ہو رہا ہے، تو با کی وجہ سے مجرور ہے وہ، تو اولو کا اسی پر عطف ہے، اس کو بھی مجرور ہونا چاہیے، مگر یہاں لفظ مقصود ہے، معنی مقصود نہیں، اس لیے لفظی اعتبار سے یہ ذکر کیے گئے ہیں، ان کو اعراب حکائی کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ جیسے ہیں ویسے ہی نقل کر دیا جائے۔ تو یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم اور اولو اور عشرون تا تسعون کے ساتھ۔ اولو یہ معنن ذو کی جمع ہے، تو اس کے لفظ سے اس کا کوئی مفرد نہیں ہے، اور اولو میں یاد رکھیں کہ جو بیچ میں واو لکھا ہے یہ واو زائد ہے، پڑھنے میں نہیں آتا، اولو نہیں پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں جا بجا آپ نے اولو الالباب اور اولی الالباب پڑھا ہوگا، تو وہ واو پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے، اور اس کے لکھے جانے کی وجہ ماہرین رسم نے یہ بیان کی کہ اس کو جب حالت نصب و جر میں لکھیں گے تو اولی، اگر یہاں واو کا اضافہ نہ کیا جائے تو ہو جائے گا الف لام اور یا، جو الا کا رسم الخط ہے، تو الا اور اولی میں امتیاز کے لیے بیچ میں واو بڑھا دیا گیا تاکہ اولی جو ہے وہ الا سے ممتاز ہو جائے، اور جب اولی میں بڑھایا گیا تو اسی کا بھائی اولو ہے، یعنی وہی ہے ہی ہے، صرف حالت کا فرق، تو اس میں بھی واو کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ پورا باب ایک طرح رہے۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ باب افعال میں اصل گردان ہونی چاہیے مضارع کی یو اکرم یو اکرمانی، کیونکہ اس کا حمزہ قطعی ہے، اس حمزے کو گرنا نہیں چاہیے، لیکن وہاں حمزہ کیوں گرا دیا گیا یو اکرم یو اکرمانی سے؟ اس لیے کہ جب صیغہ واحد متکلم میں گردان پہنچتی ہے تو وہاں دو حمزہ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور اجتماع حمزتین کلام عرب میں مکروہ ناپسندیدہ ہے، تو اس وجہ سے اکرمو سے ایک حمزہ گرا دیا تو بچا اکرمو، جب اس میں گرایا تو سب سے گرا دیا تاکہ پوری گردان ایک طرح ہو جائے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی اولی میں بڑھایا تاکہ اولی اور الا میں امتیاز ہو جائے، جب اولی میں بڑھایا تو اولو میں بھی بڑھا دیا تاکہ سب ایک طرح ہو جائیں۔ اور عشرون مع اخواتها یہ گنتیاں ہیں، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون اور تسعون۔ تقول جاءنی مسلمون وعشرون واولو مال، یہ حالت رفع کی مثال ہے۔ ورأيت مسلمین وعشرین واولی مال ومررت بمسلمین وعشرین واولی مال۔ یہ یہاں تک 6 قسمیں ہو گئیں، جس میں سے پہلی 3 قسمیں اعراب بالحرکت سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری 3 قسمیں جو آج آپ نے پڑھی وہ اعراب بالحرف سے۔ یہاں ایک بات کی طرف اور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اعراب بالحرکت میں بھی پہلی قسم وہ بیان کی جس میں تینوں حالتوں میں الگ الگ حرکت کے ذریعے اعراب آ رہا، اور اعراب بالحرف میں بھی پہلے نمبر پہ اس کو بیان کیا جس میں تینوں حالتوں میں الگ الگ حرف کے ذریعے اعراب آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اعراب اسی لیے وضع کیا گیا ہے کہ وہ معنی فاعلیت، معنی مفعولیت اور معنی اضافت کو نمایاں کرے، ظاہر کرے۔ تو جب یہ تینوں معانی کو، یعنی فاعل ہونے کو، مفعول ہونے کو اور مجرور ہونے کو بیان کرنے کے لیے اعراب وضع کیا گیا ہے، تو اصل یہی ہے کہ تینوں حالتوں میں الگ الگ حرکت یا حرف کے ذریعے اعراب آئے۔ تو جہاں تو اصل یہی ہے، لہذا جس قسم میں اصل پائی جا رہی تھی اس کو مقدم کیا، اور جہاں تبعیت تھی، یعنی ایک حالت دوسری حالت کے تابع ہو رہی تھی، اسے کیا ہے مؤخر کر دیا۔ جیسے دوسری قسم میں نصب تابع ہو گیا ہے جر کے، تیسری قسم میں جر تابع ہو گیا ہے نصب کے، ایسے یہاں بھی پانچویں اور چھٹی قسموں میں بھی نصب و جر کا اعراب ایک آ رہا ہے۔ تو یہ ان قسموں کو بعد میں بیان کیا، اور جہاں تینوں حالتوں میں الگ الگ حرکت یا الگ الگ حرف کے ذریعے اعراب تھا اس کو پہلے بیان کیا۔ اب یہاں پر ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا وَنُونَ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا، اور یاد رکھو
کہ تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوگا اور جمع سالم کا نون ہمیشہ مفتوح. وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور یہ دونوں نون اضافت کے وقت گر جاتے ہیں. کلاہما، دیکھیے آگے آپ کے سامنے ابھی آپ نے اعراب پڑھا اور یہاں پر جملے میں استعمال بھی موجود ہے. کلاہما چونکہ مبتدا ہے لہذا حالت رفع میں ہوا اور اعراب الف کے ساتھ آیا. وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، اور یہ دونوں نون یعنی نون تثنیہ اور نون جمع سلامت جس کو کہا اس سے مراد نون جمع مذکر سالم، تو یہ دونوں نون اضافت کے وقت گر جاتے ہیں. اضافت کے وقت مطلب کیا ہوا کہ جب ان دونوں کو کسی دوسرے اسم کی جانب مضاف کر دیا جائے تو مضاف ہونے کے وقت یہ نون گر جائیں گے. تقولو، تم کہو گے جاءنی غلاما زید، تو یہ تھا غلامان زید، میرے پاس زید کے 2 لڑکے آئے. ومسلمو مصر، اور مصر کے مسلمان آئے. تو مسلمون مصر تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. تو یہ 3 قسمیں جو آج آپ کو پڑھائی گئیں یہ آپ اپنی